روزے کی حالت میں سو رہے ہیں اور اس میں غسل فرض ہو گیا تو کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں ٹوٹتا. کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم نگل جانے سے، اندر لے لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہوگا، اس بنا پر وہ بار بار تھوکتے چلے جاتے ہیں، تو اس متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ تھوک اور بلغم جتنا بھی ہو نگل گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ طبعی کراہت کی صورتیں بھی اس میں ہوتی ہیں، یا یہ کہ زیادہ تھوک منہ میں جمع کر کے نگلا تو یہ بھی ناپسندیدہ ہے. البتہ روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے. یہ ارشاد فرمائی کہ یہ کہتے کہ رات میں اگر غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت اب ہی ڈالیں گے، اس سے پہلے نہیں ڈالیں گے. غسل تو کرنا ہے، چاہے وہ روزہ شروع ہو گیا ہے تو اس میں یہ کہ غرغرہ نہ کرے، مگر یہ کہ ہلکی جڑ تک احتیاط سے پانی تو پہنچانا ہوگا اس کو ہر جگہ پر. اور ناک میں بھی پانی تھوڑی احتیاط سے چڑھانا ہے کہ دماغ میں نہ چڑھ جائے. اگر دماغ میں پانی چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ روزہ یاد ہو. اور یہ وضو میں بھی احتیاطیں کرنی ہے. کیا الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وامٹنگ؟ الٹی خود بخود کتنی ہی آئے، چاہے بالٹی بھر جائے، روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ خود ہی جان بوجھ کر مثلا انگلی وغیرہ منہ میں ڈال کر الٹی کی اور وہ منہ بھر ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو. اچھا، منہ بھر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جیسے اس کو تکلف کے بغیر روک نہ سکے. یوں کر کے روکا تو یہ تکلف ہو نا، رک گئی، ورنہ یہ پھاٹک کھلا رہتا تو در کر کے جا رہی تھی. تو اس صورت میں بھی روزہ توڑنے والی ہی یہ قے ہے. کہتے ہیں کہ حالت روزہ میں مسواک نہیں کرنی چاہیے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ غلط فہمی ہے. جس طرح روزے کے علاوہ مسواک سنت ہے، اسی طرح روزے میں بھی سنت ہے. کوئی اس میں احتیاط ہے؟ احتیاطیں ہیں اس میں کہ بہتر یہ ہے کہ ایسی مسواک استعمال کی جائے جس کا ٹیسٹ اور ریشے، ٹیسٹ یا ریشے منہ میں نہ رہ جائے. اگر مسواک چبانے سے ریشے چھوٹے یا مزہ محسوس ہو تو ایسی مسواک روزے میں نہیں کرنا چاہیے. اگر روزہ یاد ہوتے ہوئے مسواک چباتے، دانت مانجتے، مسواک کرتے ہوئے اس کا ریشہ یا کوئی جز یعنی حصہ حلق سے نیچے اتر گیا اور اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ فاسد ہو یعنی ٹوٹ جائے گا. اور اگر اتنے سارے ریشے حلق سے نیچے اتر گئے جو ایک چنے کی مقدار کے برابر ہوں تو اگرچہ حلق میں ذائقہ محسوس نہ ہو تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ بھی یہ بات آئی ہے کہ جب تک اذان ہوتی رہے سحری اور کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے. روزے سے اذان کا تعلق نہیں ہے. افطار بھی اب جہاں مسجدیں نہیں ہیں، آواز ہی نہیں آتی اذان ہوگی تو کیا کریں گے؟ تو اس لیے وہ ان کا تعلق اذان سے نہیں ہے، اوقات سے، ٹائمنگ سے. تو سحری لوگ کرتے ہیں کہ ادھر کی اذان کی آواز آ رہی ہے، ادھر کی اذان کی آواز ابھی نہیں آئی، تو یہ علم کی کمی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. ٹائم اذان نماز کے لیے ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ یہ چوٹ وغیرہ لگنے پر جو خون نکل آنے یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ درست ہے جس نے کہا کہ روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. روزے میں انجیکشن لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی نہیں. اب یہ کہا گیا کہ روزے میں عطر یا خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے. روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس کا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مرض یا کسی اور درست عارضے یا بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دے تو فدیہ دینا اس کا متبادل ہے، اس کا نعم البدل ہے. جی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صرف وہ شیخ فانی کے لیے کہ ایسا بوڑھا آئندہ اس کو روزہ رکھنے کی طاقت آنے کی امید نہیں ہے، ایسا کمزور پڑ گیا ہے، روزہ برداشت ہوتا ہی نہیں ہے، تب جا کر فدیے کی صورت بنے گی. اس میں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ گرمیوں میں نہیں رکھ پا رہا، یہ سردیوں میں رکھ لے گا تو رمضان شریف اگر گرمی میں تو سردی میں قضا کر دے، فدیہ اب بھی نہیں ہے. اچھا، اب بھی یعنی کہ دونوں سیزن میں اس کی کیفیت ہے کہ نہیں کر سکے گا یہ روزہ رکھ، اور اس نے فدیہ بھی ادا کر دیا. ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے ایک صدقہ فطر کی مقدار. تو اچھا، اب اس نے فدیہ بھی دے دیا، سب کچھ کر لیا اور پھر اس میں طاقت آ گئی روزہ رکھنے کی تو وہ فدیہ نفل صدقہ ہو گیا اوکے. اور روزہ قضا کرے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹھنڈک کے لیے نہانا یا کلی کرنا یہ مکروہ ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ مکروہ نہیں ہے، منع نہیں ہے. ہاں، اگر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے کوئی مطلب یعنی کہ کپڑا لپیٹتا ہے یا بار بار کلیاں کرتا رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے. عبادت میں دل تنگ ہونا یہ اچھی بات نہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کلی کرتے ہوئے اگر غلطی سے پانی حلق سے اتر جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا.
اگر کلی کرتے ہوئے روزہ یاد ہے اور پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر روزہ یاد نہیں ہے تو چاہے جان بوجھ کر پانی اتار دیا حلق سے نیچے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بات بھی ہے کہ جو خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں، حاملہ ہوتی ہیں، یا دودھ پلانا ان کو ہوتا ہے تو ان پر روزہ فرض نہیں ہے۔ ان دونوں صورتوں میں تو ایسا نہیں ہے کہ روزہ فرض نہ ہو، البتہ بچے کی جان کا یا بچے کی ماں کا یعنی کہ جان کا خطرہ ہے یا کوئی سا مرض ہو سکتا ہے کہ جو علاج مشکل ہو جائے گا، سخت مرض جس کو بولتے ہیں، اس طرح کی کوئی عذر ہو تب جا کر روزہ بعد میں قضا کرنے کی اجازت ملے گی۔ صرف اس کو مطلب یہ کہ حاملہ ہے یا دودھ پلاتی ہے، صرف اس وجہ سے اجازت نہیں ملے گی۔ دودھ میں بھی یہی ہے کہ مطلب اگر وہ دودھ پلائے گی تو وہی جانوں کے خطرے ہیں کہ اتنی کمزور پڑ جائے گی کہ دم توڑ دے گی، یا بچے کو دودھ نہیں پلائے گی بچہ فوت ہو جائے گا، تب جا کر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور بعد میں قضا پھر بھی فرض ہے۔ اگر خون کی کمی ہے تو ویکنیس ہے، اس کی وجہ سے ویکنیس ہے، تب کیا روزے میں کوئی رعایت ہے؟ اس طرح کے جو بھی امراض ہیں تو اس میں یا تو اپنا تجربہ ہے کہ مرض بڑھ جاتا ہے، یا یہ کہ جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، خطرہ کہ جان چلی جائے گی یا عقل چلی جائے گی وغیرہ، ایک تو اپنا تجربہ ہے تو روزہ قضا کرنے کی اجازت ملے گی، یا کوئی خوف خدا والا ڈاکٹر، بعض ڈاکٹر بات میں کہتے ہیں روزہ مت رکھو، لیکن کوئی خوف خدا والا، اللہ اور رسول کی باتوں کو سمجھنے والا، ڈرنے والا، وہ اگر مشورہ دیتا ہے تو پھر اس کے مشورے پر وہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں قضا کر لے۔ وہ یہی کہ اگر جو میں نے صورت بتائی کہ مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا یا جان چلی جائے گی یا عقل چلی جائے گی وغیرہ،